نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرے امتیوں دین آج مکمل ہو گیا، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث تھامے رہو گے، کبھی دنیا میں گمراہ نہیں ہوگے، اس دین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کرنا، اس دین میں ذرہ برابر بھی کمی پیشی نہیں کرنا، جو کمی پیشی یا زیادتی کرے گا وہ قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا، اور تم میں سے جو حاضر ہیں وہ غائب تک میرے دین کو پہنچا دیں۔ اس کے بعد نبی نے ایک جملہ کہا، اے میرے امتیوں، میں اتنے سال تمہارے درمیان زندگی گزارا، جانے انجانے میں اگر مجھ سے کسی کو ٹھیس پہنچی ہو، تکلیف پہنچی ہو، وہ مجھے معاف کر دے یا آ کر میرا بدلہ لے لے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میری گرفت نہ کرے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے پیغمبر رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنے بھائیوں سے معافی مانگنے تیار نہیں، آج ہم کسی کا مال جو لوٹ لیا ہے، چوری کر لیا ہے، ناحق قبضہ جما لیا ہے، اس کا مال لوٹانے تیار نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں ہماری عزت کم ہو جائے گی، ہمارے وقار کم ہو جائے گا؟ ارے کائنات کے پیغمبر سے بڑی عزت کیا جی تمہاری؟ کائنات کے پیغمبر سے بڑی حیثیت کیا جی تمہاری؟ اللہ اکبر۔ نبی امت کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں، اے میرے امتیوں، اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو معاف کر دے، بدلہ لینا چاہے یہاں آ کر بدلہ لے لے، اللہ کے دربار میں مجھے نہ پکڑے۔ سارے صحابہ اشک بار ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں۔ ایک صحابی اٹھے، عبداللہ ابن عتیق ان کا نام، وہ بولے اللہ کے نبی آپ نے ایک مرتبہ مجھے مارا تھا، میں بھی آپ کو مار کے بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب بولے اللہ کے نبی یہ تو منافق لگتا ہے، آپ اجازت دیجئے میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی نے کہا نہیں، اسے آنے دیجئے۔ اسے بلایا گیا، نبی نے اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا، یہ لے بھائی مجھے مار لو، میں نے کب آپ پر مارا تھا مجھے تو یاد نہیں، مار لیجئے۔ اے اللہ کے نبی انصاف کیجئے، آپ انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جب آپ نے مجھے مارا تھا میرے بدن پہ چادر نہیں تھی، آج آپ کے بدن پہ چادر ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے آپ اپنی چادر نکالیں، میں آپ کو ویسے ہی ماروں گا جیسے آپ نے مجھے مارا۔ اللہ اکبر۔ نبی اپنی چادر نکال دیے، اس کے سامنے سلنڈر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے کوڑا اپنے ہاتھ میں لے کر اونچا کرتے ہیں، ہاتھ کانپنے لگتا ہے، ہاتھ سے کوڑا نیچے گر جاتا ہے، وہ نبی سے چمٹ جاتے ہیں، گردن کے نیچے مہر نبوت کو چومنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے مجھے کبھی نہیں مارا، غزوہ احد میں صفارا کے درمیان اپنی چھڑی سے مجھے پیچھے ڈھکیلا تھا، مجھے تکلیف ضرور ہوئی تھی، اسی کو میں نے بہانہ بنایا، میں نے آپ کی زبان یہ حدیث سنی تھی، جو ایمان کی حالت میں مہر نبوت کو دیکھ لے گا اللہ کی جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ اے اللہ کے نبی میں اسی بہانے سے آپ کی مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھ پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ اس واقعے سے عبرت کیا ملتی ہے ہم کو؟ کائنات کے پیغمبر عوام الناس کے سامنے، امت محمدیہ کے سامنے ایک معافی مانگ سکتے ہیں، جبکہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرنے والے، ہر کسی پر رحم کرنے والے، ظالموں سے ظلم لے کر، دشمنوں سے مار کھا کر، بد دعا دیے بنا دعائیں دینے والے۔ اللہ اکبر۔ ایسے رحمت للعالمین اپنی عام امت کے سامنے معافی مانگ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جی مانگ سکتے؟ ہم کیوں نہیں مانگ سکتے معافی؟ کون سا پوزیشن گھٹ جائے گا ہمارا؟ کون سی حیثیت گھٹ جائے گی ہماری؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مظلوم کی بددعا سے بچنے کی ترغیب ہمیشہ دیے کہ کسی مظلوم کی بددعا آپ مت لو۔ کیوں؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، جب کوئی بددعا کرتا ہے تو اس کی بددعا آسمانوں میں جاتی ہے، دائیں دیکھتی ہے راستہ، بائیں دیکھتی ہے، آگے دیکھتی ہے، پیچھے دیکھتی ہے، چاروں طرف سے اس کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ بددعا اللہ کا فرشتہ لے کر چڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے یا اللہ یہ بددعا آئی ہے، اس کے لیے چاروں طرف کے راستے بند ہیں، اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس کے لیے بددعا کی گئی ہے؟ یا اللہ فلاں کے لیے بددعا کی گئی ہے، کیا وہ اس بددعا کا حقدار ہے؟ یا اللہ اس کا فیصلہ تو بہتر کر سکتا ہے، تو ہی زیادہ جانتا ہے کیا وہ اس بددعا کا حقدار ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ہاں
وہ اس کی بددعا کا حقدار ہے، جاؤ یہ بددعا اس کے اوپر اتار دو، اتار دی جاتی ہے۔ اگر وہ اس کی بددعا کا حقدار نہیں ہے تو اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ناحق اس کے لیے بددعا کہا ہے، فلاں پر بددعا نہ نازل کی جائے۔ یا اللہ تیرا فیصلہ کیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اللہ کہے گا جس نے بددعا دیا ہے یہ بددعا کے کلمات اسی پر الٹا منہ پر مار دیے جائیں، وہ بددعا اسی کے اوپر لوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کسی پر بددعا کرنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ کر بددعا کے کلمات استعمال کیا کرو، بلا سوچے سمجھے بددعا نہ دیا کرو۔ اور خاص کر میں میری مائیں بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو بات نہ سننے پر بددعا کے کلمات کہتی ہیں، تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا، میری بات نہیں سنتا، راشن نہیں لاتا، فلاں بازار سے فلاں ترکاری نہیں لاتا، میری بات نہیں سنتا، تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا۔ ہمارے کرناٹک میں اچھے خاصے بددعائی کلمات بولتی ہیں، تیرا منڈا مجھ کو دنڈا ٹوٹو، کئی گرے سنتا نہیں ہمارے بات آگن، ادھر کی بھاشا ہے۔ اب آپ کو نہیں معلوم وہ منڈا کیا وہ دنڈا کیا، آپ کو نہیں معلوم۔ مائی بہنیں اپنے بچوں کو ڈانٹتے وقت بددعائی کلمات نہ کہیں، کیونکہ والدین کی دعائیں اپنے بچوں کے حق میں اللہ بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ میری ماں، میری مائیں بہنیں، آپ کو معلوم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کون؟ سید المحدثین، سارے محدثین کے سردار امام بخاری رحمت اللہ علیہ، محمد ابن اسماعیل جب پیدا ہوئے تھے ان کی آنکھیں تھی لیکن ان کی آنکھوں میں بصارت نہیں تھی، یہ اندھے تھے۔ ان کی والدہ نے رات بھر اللہ سے دعائیں کرتی تھی، یا اللہ میرے بچے کی بصارت لوٹا تاکہ یہ دین کی خدمت کر سکے۔ ان کی والدہ کی دعا کی بدولت اللہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کی بصارت لوٹا دی۔ یہ ماؤں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم، شیخ عبد الرحمن السدیس امام کعبہ، امام کعبہ اس وقت کے تمام کعبے کے اماموں میں وہ سب سے سینئر امام ہیں، اور سب سے بہت ہی زیادہ سینئر امام شیخ عبد الرحمن السدیس۔ دنیا کے کون آدمی ان کو نہیں جانتے، سب جانتے ہیں۔ وہ خود اپنی زندگی کا واقعہ ایک خطبہ جمعہ میں روتے روتے بیان کرتے ہیں کہ میں بچپن میں چھوٹا تھا، میرے گھر میں ایک مرتبہ مہمان آ گئے اور میں اتنا شریر تھا، میری ماں غربت کے عالم میں مہمانوں کے آنے پر بڑی مشکل سے گوشت کا سالن میری ماں نے بنایا، اور میں اتنا شریر تھا، باہر سے پسو بھر مٹی لایا اور گوشت کے سالن میں مٹی ڈال دیا، گوشت کے سالن میں مٹی ڈال دیا۔ اگر ہمارے کرناٹک کی اماں رہتی تو، اب جھارکھنڈ کی اماں کیا کرتی تھی مجھے نہیں معلوم، ہمارے کرناٹک کی اماں رہتی تو ہو گیا، اس کا منڈا مجھ کو ڈنڈا توڑ ڈالتی تھی۔ ابھی کیا کیا نہیں کرتی تھی۔ امام شیخ عبد الرحمن السدیس کہتے ہیں میں نے اتنی بڑی شرارت کر دی کہ اس سالن میں مٹی ملا دیا، وہ سالن کھانے کے قابل نہ رہا، تو میری ماں کہتی ہے چل اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے، یہاں سے چل اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی تھی جس میں میرے اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا، اور آج اگر میں کعبے کا امام ہوں تو صرف اور صرف میری ماں کی دعا کی بدولت ہے کہ آج میں اس کعبے کا امام ہوں۔ میری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو ڈانٹتے وقت اصلحک اللہ یا ہداک اللہ کے جملے استعمال کریں۔ اصلحک اللہ، اللہ تیرے معاملے کو درست فرمائے، ہداک اللہ، اللہ تجھے نیک ہدایت عطا فرمائے، اس جملوں سے آپ ڈانٹیں، آپ کی ڈانٹ بھی ہو جائے گی، آپ کی دعا سے آپ کے بچوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ کبھی والدین اپنے بچوں کو بددعا دینے میں پہل نہ کریں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ام کلثوم رقیہ کا ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ عتیبہ سے شادی کرنا طے پایا تھا، رشتہ طے پایا تھا۔ جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا، ابو لہب اپنے دو بچوں سے کہتا ہے میرے بچوں محمد کی دو بیٹیوں سے رشتہ کٹ کر دو جو تمہارے ساتھ عقد ہونا طے پایا ہے۔
اتبا گیا، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری بیٹی سے اپنا رشتہ کٹ کرتا ہوں۔ اتبا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کٹ کرنے کے بعد تھوکا اس نے۔ اللہ کی غیرت کہاں برداشت کرے، اس مردود کا تھوک میرے نبی مطہر کے چہرے پر پڑے، وہ کنارے جا کر پڑا۔ لیکن اللہ کے نبی کو غصہ آیا، نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ تیرے کتوں میں سے کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا تھا؟ ابو لہب کو پتا چلا میرے بیٹے نے یہ حرکت کی، محمد نے بد دعا کر دی۔ ہمیشہ ہر جگہ اپنے بیٹی کی حفاظت کرتا تھا۔ ارے جسے اللہ زمین کی صفحہ ہستی سے مٹانا چاہے، ساری کائنات مل کر اس کی حفاظت کرے، تب بھی اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ کی ذات اگر اس سے عبرت کا نشان بنانا چاہے، کون اس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ایک جنگل کو جاتے وقت جنگل کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا گیا، اتبا کو بیچ میں سلایا گیا، آزو بازو سامان رکھ کر اس کے آزو بازو قافلے کو سلایا گیا۔ رات میں جنگل سے شیر آیا، چھلانگ لگا کر سیدھا اتبا کے چیتھڑے اڑا کر وہاں سے نکل گیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی کو بد دعا کے کلمات استعمال کیے ہیں، دنیا سے عبرت کا نمونہ اور نشان اللہ نے ان کو بنا دیا ہے۔ کبھی کسی پر ظلم نہ کرے، کبھی کسی کی دل کی بد دعا نہ لے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک رہنے والے۔ فتح مکہ کے دن 3 علم نبی نے دیے، اس میں سے سعد ابن ابی وقاص کو ایک علم دیا۔ سعد ابن ابی وقاص کو حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ملک شام کا گورنر ان کو بنایا گیا، اور وہاں لوگوں نے شکایت کی کہ یہ صحیح نماز نہیں پڑھاتے۔ جب عمر بن خطاب نے ان کو بلا بھیجا تو پوچھا کہ بھئی آپ صحیح نماز نہیں پڑھاتے؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا میں ان کو نبی کی نماز پڑھاتا ہوں، اور کیسی نماز پڑھاؤں؟ مجھے یہی امید تھی، تم نے صحیح کہا۔ پھر تحقیق کے لیے عمر بن خطاب نے ایک آدمی کو روانہ کیا، تو سارے لوگ ان کے بارے میں اچھا تصور دیے، لیکن ایک شخص اسامہ بن قتادہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگوں میں مال صحیح تقسیم نہیں کرتے، لوگوں میں انصاف نہیں کرتے، ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھاتے، جنگوں میں شریک نہیں ہوتے۔ جب سعد بن ابی وقاص کو پتا چلا تو انہوں نے بد دعا کی، یا اللہ اگر یہ شخص ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑا ہے تو یا اللہ میں بد دعا کرتا ہوں اسے لمبی عمر عطا فرما، اسے زمین کے فتنوں میں ملوث کر دے، اور اسے زمین میں ٹھوکریں دلا کر اس کا قتل کرا دے۔ اللہ اکبر۔ سعد بن ابی وقاص کی بد دعا اسے لگ گئی، بہت لمبی عمر جیا، وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، لڑکیاں جوتیاں لے کے مارتے تھے، اور وہ کہتا تھا مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی۔ بخاری کا اور ایک واقعہ ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مدینے میں مروان بن حکم کے پاس ایک عروہ نامی عورت، عروہ بن ثابت نامی عورت مقدمہ دائر کرتی ہے کہ سعید بن زید نے میرے زمین پر قبضہ جما لیا ہے۔ سعید بن زید کو بلایا گیا، سعید بن زید کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے زبان سے یہ حدیث سنی ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما یطوقه فی عنقه من 7 ارضین یوم القیامہ، جو آدمی کسی کی زمین پر ایک بالشت زمین بھی ناحق قبضہ جما لے گا، اللہ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ بھلا یہ حدیث میں نے نبی کے زبان سے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں عروہ کی زمین کو اپنی زمین کیوں کہوں گا؟ مروان بن حکم نے کہا آپ صحابی رسول ہیں، آپ سچ کہتے ہیں، یہ زمین آپ کی ہے۔ اس وقت سعید بن زید نے عروہ کے لیے بد دعا کیا تھا کہ اللہم ان کانت الامرأۃ کاذبہ، یا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے فکانت عمیہ، اللہ اسے اندھی کر دے، وقتلہ فی ارض، اے اللہ اسی زمین میں اسے ٹھوکریں مار کر قتل کرا دے۔ عروہ اندھی ہو گئی اور گڑھوں میں گرتی تھی، لوگوں کو بولتی تھی مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی۔ اس زمانے میں سعید بن زید کی بد دعا اتنی مشہور ہو گئی، اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا
تو وہ اپنی بددعا میں اس طرح بولتا تھا، یا اللہ سعید بن زید کی بددعا سے عروہ کو تو نے جیسے اندھا کر دیا، اے اللہ مجھ پر ظلم کرنے والے ظالم کو تو ایسے ہی اندھا کر دے۔ لوگ سعید بن زید کی بددعا کو اپنی بددعا میں تمثیل دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کسی پر ظلم نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی کا مال لیا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کی عزت سے کھیلا ہے، کسی کی ضمیر کو ٹھیس پہنچایا ہے، آپ کی موت آنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لیں، ورنہ اللہ کے پاس حقوق العباد کے جب فیصلے کیے جائیں گے، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا جب تک آپ کا بھائی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ بس میں اسی پر بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین ہم تمام کو حقوق اللہ کے معاملے میں بھی کما حقہ تیری عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرما، حقوق العباد کے معاملے میں ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سر پر جن جن لوگوں کا قرضہ ہے یا جن جن لوگوں کی امانتیں ہیں، اے اللہ ان قرضے کو، ان امانتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، اخلاص و للہیت کے لیے جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج اس عظیم الشان اجلاس کو جس نیک مقصد سے قائم کیا گیا ہے، اے اللہ اس اجلاس کے قائم کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جاگنے والے تمام بھائیوں، تمام بہنوں کی اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ ان کی موت کے بعد جنت عطا فرما۔ اے اللہ اس نیما کلا کے جامعہ نور الہدی سلفیہ اور کلیہ خدیجۃ الکبری خدیجہ بنت خویلد للبنات کو اے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے تمام ضروریات کو تیری غیبی امور سے پورا فرما۔ اے اللہ جن جن بھائیوں نے آج دیا ہے اور جو بھائی بہنیں کل دے رہے ہیں، اے اللہ ان کے عطیات، صدقات، خیرات، زکوٰۃ کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں حاضر ہونے کو قبول فرما لے، ریاکاری تکبری سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہر کسی کے ساتھ رحم دلی سے، عاجز و انکساری سے، اخلاق حسنہ سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، ظلم و زیادتی سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔